اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم محرم الحرام کا دن ہے۔ آج شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہوتا نا تو میں عذاب الہی سے پہلے سارا وقف کر دیتا۔ آپ کے حکمرانی کے اندر، آپ کے دور کے اندر 3600 علاقے فتح کیے گئے۔ آپ کے دور کے اندر 900 جامع مسجد بنائی گئی۔ آپ کے دور کے اندر 4000 مساجد بنائی گئی۔ آپ کے دور کے اندر گورنر راج بنایا گیا۔ آپ کے دور کے اندر نہریں کھدوائی گئی۔ آپ کے دور کے اندر قاضی مقرر کیے گئے، عدالتیں بنائی گئی۔ آپ کے دور کے اندر یہ ٹیکسز لگائے گئے۔ آپ کے دور کے اندر حربیوں کو ملک کے اندر آ کے تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ آپ کے حکم کے مطابق رات کو مسجدوں کے اندر اجالے کیے گئے۔ آپ کی وقت شہادت کے ٹائم 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ آپ ایک وادی تہمہ ہے غالباً، وادی تہمیمہ سے گزر رہے تھے۔ آپ زارہ قطار رونے لگے۔ آپ کے مشیر بھی ساتھ تھے، صحابی رسول بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں روتے ہیں آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی وادی تھی، ادھر میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا 5 اونٹ کھڑے کر کے دیے تھے، اس کو لائن میں کھڑا کرو۔ میں آگے والا ٹھیک کرتا تو پیچھے والا مڑ جاتا، پیچھے والا ٹھیک کرتا تو آگے والا۔ تو میرے باپ خطاب نے مجھے بہت پیٹا، بہت مارا۔ آج 22 لاکھ مربع میل پہ میری حکمرانی ہے۔ آج دیکھیں، آج انسان لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، آج جانور لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، آج شیر اور بکری ایک ساتھ گھاس کھا رہے ہیں۔ یہ سارا میرے نبی عربی کا کرم نہیں ہے تو میں اور کیا ہے۔ آپ کے دور کے اندر مکہ سے لے کر مدینہ منورہ تک مسافر خانے بنائے گئے، مہمان خانے جات بنائے گئے۔ آپ کے دور کے اندر فوجی چھاونیاں بنائی گئی، پولیس کے محکمے بنائے گئے۔ آپ کے دور کے اندر ٹیکسز والا معاملہ لگائے گئے۔ آپ کے دور کے اندر وہ کام ہوئے جو کوئی دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو مکے کے اندر آسا لے کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میرے قبیلے کے لوگوں، آپ جانتے ہو کہ میں مکے کا سردار ہوں، لیکن میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے عربی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر کسی کی جرت ہے کہ میرا مقابلہ کرتا ہے تو آ کے میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ آپ لکھنے والے لکھتے ہیں خدا کی قسم اگر 6 ماہ آپ کو شہید نہ کیا جاتا تو پوری دنیا میں کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ آپ اتنے دلیر انسان تھے، آپ اتنے بہادر انسان تھے۔ ایک دفعہ آپ کا بیٹا عبداللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہا تھا تو چند قدم آگے بڑھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قمیض پکڑ لی، کہا کہ عبداللہ میرے آگے نہ چلو، آپ کا باپ بھی ہمارا غلام ہے، آپ بھی میرے غلام ہو۔ وہ روتا ہوا، آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، روتا ہوا آپ کی دربار پہ آیا، کہا مجھے حسن نے یہ کہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا یہ لو، یہ تحریر کاغذ قلم دی، کہا کہ حسن کو کہو کہ یہ جو آپ نے الفاظ کہے ہیں تحریری طور پر لکھ کے دے سکتے ہو۔ آپ نے جا کر کہا، امام حسن نے لکھ کر دیا۔ جب بیٹا عبداللہ لے کر آیا تو آپ رونے لگے تو آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ کیوں روتے ہو اب بابا جان؟ کہتے ہو بیٹا تمہیں نہیں پتا، یہ تحریر یہ بخشش کا میرا ذریعہ ہے، یہ جب میں جب مروں گا میری وصیت ہے، اس چیز کو قبر کے اندر رکھ دینا۔ وہ عقیدت والے حکمران کی آج شہادت کا دن ہے۔ آپ کا بیٹا عبداللہ گورنر کا، جس نے مصر فتح کیا تھا تو مصر کا آپ نے اس کو گورنر بنا دیا تھا۔ آپ کے بیٹے نے اس کی گورنر کے بیٹے کے ساتھ گھوڑوں کی ریس لگائی تو آپ گورنر کا بیٹا ہار گیا، تو وہ جو گورنر کا بیٹا تھا تو وہ ہار گیا۔ تو جو غریب کا بیٹا تھا، میں عبداللہ کہہ گیا ہوں سوری، جو غریب کا بیٹا تھا وہ جیت گیا۔ تو گورنر کے بیٹے نے چھمکیوں کے ساتھ اس کی پیٹھ کو سرخ کر دیا، وہ روتا ہوا گھر گیا۔ اس کے باپ نے جا کر دیکھا، باپ کو دکھایا تو اس کا باپ ایک دفعہ دہل گیا۔ پھر اس کو یاد آیا کہ
عمر کے ہوتے ہوئے یہ زیادتی ہو گئی ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم بیٹھو میرے پیچھے گھوڑے پہ. وہ کہا بابا کدھر جاتے؟ انہوں نے کہا اس وقت رات کا ٹائم تھا، عمر کے پاس جاتے ہیں. آپ نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی کہ اے عمر باہر آؤ، دیکھو تمہاری حکمرانی کے اندر میرے بیٹے کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. آپ نے اٹھے رات کے ٹائم، آپ نے عدالت لگائی، آپ نے گورنر کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا، پوری کچہری لگائی. تو جب آپ نے کچہری لگائی تو اس وقت آپ نے غریب کے بیٹے کو کہا کہ گورنر کے بیٹے کو اسی طرح مارو جس نے اس طرح مارا ہے. اس کو مارا گیا باپ کے سامنے. تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا گورنر کے کپڑے اتار کے سے ٹاٹ جو ہوتے ہیں وہ پہنائے جائیں. تو لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب آپ حکمران ہیں، اس میں گورنر کا کیا قصور ہے؟ آپ نے کہا حکمرانوں سنو، آپ نے کہا کہ اس گورنر نے اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ خیال کیسے آنے دیا کہ یہ ایک گورنر کا بیٹا ہے؟ خیال آیا تو اس نے ظلم کیا ہے. وہ حکمران، اس کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھا. آپ نے وہ اسلام کے لیے کام کیے. آپ رات کی تنہائیوں میں جا کر لوگوں کے حال حویلے پوچھتے. آپ جیل خانہ جات آپ کے دور میں بنی. آپ جا کے رات کو اپنے رعایا کا حال پوچھنے کا طریقہ بتایا کہ تم کس حال حویلے میں ہو. یہ بھی حکمرانی جو یہ سارا نظام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا ہے. آپ ایک بستی میں گئے تو اس بستی سے رونے کی بچوں کی آواز آ رہی تھی. آپ نے دستک دیا، اندر سے بوڑھی اماں آئی تو اس نے ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر پتھر ڈالے ہوئے تھے. وہ پتھروں کو پکا کے بیٹوں کو دلاسا دے رہی تھی بچوں کو، یہ ابھی سالن بنتا ہے میں آپ کو کھانا دیتی ہوں. پھر وہ سو جاتے، پھر اٹھتے بھوک سے رونے لگ جاتے. تو آپ نے کہا بی بی ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، میرے گھر میں فاقہ نہیں تھا، وہ مجھے گھر آ کے راشن دیتے تھے. ایک عمر نامی شخص آیا ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں فاقہ ہے. آپ اٹھے اسی وقت دوڑ کے گئے. آپ جا کے آپ گودام میں گئے جہاں بیت المال تھا. بیت المال سے آپ نے کندھے کے اوپر آٹے کا تھیلا رکھا، راشن اٹھایا. آپ کا ایک غلام تھا اسلم اس کا نام تھا. آپ نے اسلم نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اٹھا کے جاتا ہوں. آپ نے کہا اسلم قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو گے؟ آپ خود اٹھا کے آئے. اب بی بی کو دیا، بی بی نے آٹا گوندا. آپ گھوڑا بن کے بچوں کو بہلاتے رہے، ہنساتے رہے. اس کے بعد جب کھانا بن گیا، کھانا کھا لیا تو آپ نے ہاتھ جوڑ کے اس اماں کو کہا بی بی کہ خدا کے لیے عمر 22 لاکھ مربع اشرق سے لے کے مغرب تک کا حکمران ہے، اس کو پاس ٹائم نہیں ہوگا، بھول گیا ہوگا، اسے معاف کر دو. اماں نے کہا نا قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گربان ہوگا. آپ زارا قطار وہاں رونے لگے. آپ جب رونے لگے تو بی بی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے بی بی اماں مجھے معاف کر دو، قیامت کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا گربان نہ پکڑنا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے میرا گربان نہ پکڑنا. وہ بد نصیب عمر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، جو بھی سزا دینی ہے ادھر دے دو. اس وقت آپ نے اس کو معاف کر دیا بی بی نے. آپ کہتے ہیں دجال کے کنارے پر اگر ایک بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن عمر کو حساب دینا پڑے گا. آپ کی وفا دیکھو آل رسول سے. آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہے عمر نیچے اترو ممبر سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میرا اور حسن کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا یہ اترو آپ نیچے. امام حسن نے کہا یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ نیچے اتر رہے. آپ نے کہا حضور بیٹا یہ واقعی تمہارے نانے کا ممبر ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ممبر نہیں ہے. آپ رونے لگے. آپ کو انہوں نے کہا جا کر بیٹھو. آپ پھر جا کے جب بیٹھے نا ممبر پر، انہوں نے کہا لوگو، خطبے کے اندر کہا سنو لوگو، اس ممبر پہ مجھے رسول خدا نے بٹھایا تھا، آج اس کے نواسے نے اتار کے دوبارہ بٹھایا ہے، کسی کی جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھاؤ. آپ مکے کے اندر کھڑے ہو کے آسا لے کے آپ نے اعلان کیا کہ اے خطاب، آپ کا باپ بھی موجود تھا. آپ نے کہا اے قبیلے والو، مکے والو سنو، میں نے عربی محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اگر کسی کی جرت ہے تو آ کے میرے ساتھ مقابلہ کرے. آپ جب مکہ میں کھڑے ہو کے نا آواز دیتے تھے، کفر کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی، ٹانگیں کفر کی، جب آپ وہاں سے کھڑے ہو کے آپ آواز دیتے تھے. تو یہ تھے حکمران. اس حکمران کی
آج شہادت کا دن ہے، یکم محرم الحرام کا دن ہے۔ اس حکمران کے ہمیں جو دین ملا، ہمیں جو یہ عدالتیں ملی، کچہری ملی، پولیس کا محکمہ ملا، چھاونی ملی، یہ نہریں کھدوائی گئی، گورنر راج لگایا گیا، یہ جتنے بھی ادارے بنائے گئے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ آپ کے دور کے اندر حربیوں کو ملک میں آنے کی اجازت دی گئی، تجارت کے لیے ٹیکسز لگائے گئے، آپ کے دور کے اندر وہ علاقے فتح ہوئے جس کے اندر کوئی جانے کی جرت نہ کرتا تھا۔ آج اس دلیر اور بہادر شخص کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا نا، خنجر مارا گیا قتل کرنے کے لیے، آپ جب مسلح پہ گرے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ کو، انہوں نے کہا جا کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام دو۔ انہیں کہو جی عمر کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہے کہ جہاں آپ کی جگہ ہے، آپ کے بابا کے قدموں کے نیچے مجھے وہاں جگہ دی جائے۔ تو آپ نے عبداللہ جب گیا نا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میری تھی لیکن عمر کی ہمارے خاندان کے ساتھ اتنی وفائیں ہیں، جاؤ عمر کو کہو میں نے جگہ دے دی۔ آپ جب گئے آپ نے دیا، آپ شہید ہونے لگے تو آپ نے کہا بیٹا سنو، جب مجھے کفن پہنایا جائے، میرا جنازہ تیار ہو، جنازہ پڑھ لیا جائے، پھر بھی جا کے بی بی عائشہ رضی